السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی اور ہم نہیں تھے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہم اسم کے بارے میں معلومات کے سلسلے کا تیسرا لیسن جو کہ وسعت سے متعلق ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ جانا کہ اسم کا معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اسم کے نکرہ ہونے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اسم کے معرفہ ہونے کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یعرفون کا مطلب ہے کہ پہچاننا، تو اسم معرفہ جو ہے وہ بھی پہچان کے متعلق ہے۔ اسم معرفہ کی ویسے تو 7 اقسام ہیں لیکن ہم 5 اقسام ہی ابھی پڑھیں گے کیونکہ ہمیں ابھی اسی کے متعلق جاننا ہے۔ اور سب سے پہلے آتا ہے اسم علم۔ اسم علم کی آگے سے فردر 5 قسمیں ہیں: خطاب، لقب، عرف، تخلص اور کنیت۔ پھر ہے اسم موصول اور اس کے بعد ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں: اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اور پھر ہے اسم معرف بالالف واللام اور پھر اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کی آگے سے 2 قسمیں ہیں: اسم ضمیر متصل اور اسم ضمیر منفصل۔ اب علم کو دیکھتے ہیں۔ علم کے لغوی معنی ہیں علامت اور نشان۔ ایک اور معنی اس کا جاننا کے بھی ہیں، لیکن گرامر کی زبان میں اسم علم سے مراد وہ خاص نام ہے جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں اور مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں۔ وہ خاص نام جس سے کوئی شخص، جگہ یا چیز پکاری جائے اسم علم کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں: سید الشہداء، شمس العلماء، کلیم اللہ، قائد اعظم، ابن مریم، حمیرہ، اسلام آباد، پنجاب، احمد وغیرہ۔ اسم علم کی 5 قسمیں ہیں: خطاب، عرف، کنیت، لقب اور تخلص۔ خطاب جو ہے وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے، جیسے شمس العلماء، نواب، سر وغیرہ۔ اور عرف جو ہے وہ نام ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا نام دیا تھا، ایک صحابی تھے، ان کا اصل نام تو شاید کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور سب ان کو ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر ہے کالو، شیدہ وغیرہ۔ پھر ہے لقب۔ لقب وہ نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے کہ ابو بکر صدیق میں صدیق جو ہے وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی وجہ سے وہ ان کا نام صدیق پڑ گیا تھا۔ اور کنیت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نام کسی رشتہ دار کے تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے ابو القاسم، عمر بن خطاب اور ابو بکر۔ ابو بکر بھی جو ہیں حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام بکر تھا، اس وجہ سے وہ ابو بکر کہلاتے ہیں۔ اور تخلص جو ہے وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ میر، حالی، داغ، غالب وغیرہ۔ اب ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو دور یا نزدیک کی کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے کہ یہ درخت امرود کا ہے، وہ آدمی کمرے سے باہر گیا، یہ لڑکی ذہین ہے۔ اب اس میں یہ اور وہ جو ہیں وہ اسم اشارہ ہیں، اور درخت، آدمی اور لڑکی
یہ مشار علیہ ہیں۔ اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ اسم اشارہ کی ایک قسم ہے اسم اشارہ قریب اور دوسری ہے اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب جو ہے وہ کسی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً یہ، ان، اس وغیرہ۔ اور اسم اشارہ بعید جو ہے وہ دور کی چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہ، اس، ان وغیرہ۔ عربی میں اشارے کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ واحد، تثنیہ اور جمع کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح مذکر اور مؤنث کے لیے بھی اس میں ڈفرینس ہے، اور رفع، نصب اور جر کے لحاظ سے بھی وہ مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس ڈفرینس کو ہم گردان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مذکر۔ مذکر میں واحد کے لیے حالت رفع میں ھذا استعمال ہوتا ہے، اور نصب اور جر میں بھی ھذا ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ایک مذکر۔ اور تثنیہ میں مذکر کے لیے ھذانی رفع کی صورت میں، اور نصب اور جر کے لیے ھذینی اور ھذینی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ دو مذکر۔ اور جمع کے لیے رفع کے لیے ھؤلائی، اور اس میں نصب اور جر کے لیے بھی سیم ورڈ یوز ہوتا ہے ھؤلائی، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ سب مذکر۔ اور مؤنث کے لیے واحد کے لیے رفع کی صورت میں ھذہ، اور نصب اور جر کی صورت میں بھی دونوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ھذہ، اور یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ایک مؤنث۔ اور تثنیہ کے لیے جو ہے رفع کی حالت میں ھاتانی، اور نصب اور جر کی صورت میں ھاتینی اور ھاتینی، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ دو مؤنث۔ اور جمع کی صورت میں رفع، نصب اور جر میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے ھؤلائی، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ سب مؤنث۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واحد کی صورت میں رفع، نصب اور جر کی حالت میں تینوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جمع کی صورت میں چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اس میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ھؤلائی، اور اس میں نصب اور رفع، نصب اور جر تینوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، اور صرف تثنیہ کے جو ہے رفع اور نصب اور جر اس میں ڈفرینس ہے، اس کے علاوہ باقی سیم یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسم اشارہ بعید، اس کے لیے واحد کے لیے ذالکہ رفع کی صورت میں اور نصب اور جر کی صورت میں بھی ذالکہ ہی یوز ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ایک مذکر۔ اور تثنیہ کی صورت میں رفع کی حالت میں ذانکہ، اور نصب اور جر کی حالت میں ذینکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ دو مذکر۔ اور جمع کی صورت میں رفع، نصب اور جر میں تینوں حالتوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے اولئک، اور اس کا ترجمہ ہے وہ سب مذکر۔ اب مؤنث کا ہم دیکھتے ہیں۔ مؤنث میں واحد میں رفع کی حالت میں تلک یوز کرتے ہیں، اور نصب اور جر کی حالت میں بھی وہی سیم ورڈ یوز ہوتا ہے، اور اس میں ترجمہ کرتے ہیں وہ ایک مؤنث۔ اور تثنیہ کے لیے رفع کی حالت میں تانکہ، اور نصب اور جر کی حالت میں تینکہ اور تینکہ کا لفظ یوز ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ دو مؤنث۔ اور جمع کی صورت میں رفع، نصب اور جر میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اولئک، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب مؤنث۔ تو اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ واحد کی صورت میں رفع، نصب اور جر میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے واحد کے لیے رفع، نصب اور جر میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ تثنیہ کے لیے رفع کی حالت میں ڈفرینٹ ہے اور نصب اور جر کی حالت میں ڈفرینٹ ہے، اور جبکہ مؤنث میں جمع میں
تینوں حالتوں میں وہی لفظ سیم یوز ہوتا ہے، اور وہی لفظ جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ایک ہی لفظ یوز ہوتا ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اسم موصول کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسم موصول جو ہے وہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اسم موصول ایسا اسم ہے جس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی جملے کے ساتھ ملتا ہے تو پھر اس کا مطلب واضح کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے، بعض اوقات ایک ہی جملے کے درمیان میں آتا ہے، تو اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ جیسے، جو، کچھ، کوئی، جس کو، جس نے، اور جس کا، جس کی، تو اس طرح کے معنی اس کے آتے ہیں۔ تو اسم موصول جو ہیں وہ 7 ہیں۔ ایک پہلا ہے الذی، تو یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جو، یا اس کو جو، تو اس کا جو صیغہ ہے وہ واحد مذکر ہے، اور واحد مؤنث کے لیے اللتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی یا اللذینی کا لفظ ہوتا ہے۔ اللذانی رفع کی حالت کے لیے ہوتا ہے، اور اللذینی جو ہے وہ نصب اور جر کی حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ دو، یا جو، یا ان دو کو، تو اس طرح کا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللتانی اور اللتینی یہ جو ہے یہ بھی تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں وہ دو، یا ان کو، ان دو کو، اور اس طرح کا۔ اور الذین اور الاولی یہ مذکر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ سب جو کہ، یا ان سب کو جو کہ۔ تو اس کے لیے مؤنث کے لیے الواتی یا اللاتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو فرق ہے وہی دو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ رفع اور نصب کی حالت کا ہے، اور یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی وہ سب مؤنث یا وہ سب عورتیں جو کہ۔ تو اور پھر ایک اور کیٹیگری ہے جس میں من اور ما، تو یہ جو ہے ویسے تو یہ مضاف کے لیے یوز ہوتے ہیں، لیکن سوالیہ نشان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، استفہامیہ کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ اسم موصولہ کا کام بھی کبھی کبھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ایا اور ایا بھی ہیں جو کہ عاقل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ واحد، تثنیہ، جمع مذکر، مؤنث سب کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح من اور ما بھی جو ہے نا وہ واحد، تثنیہ، جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جب آپ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کی دیکھیں گی پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال آپ ان کو اسی طرح سے یاد کر لیجئے۔ اب ہم اسم موصول کو جو ہے وہ گردان تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے مذکر کے صیغے دیکھتے ہیں۔ اس میں واحد میں رفع کی حالت میں الذی، اور منصوب اور مجرور کی حالت میں بھی الذی، تینوں ٹائم الذی ہی یوز ہوگا، اور تثنیہ میں رفع میں اللذانی، اور نصب میں اللذینی، اور جر میں بھی اللذینی ہوگا، اور اسی طرح جمع میں الذین، اور اس کی بھی تینوں حالتوں میں الذین ہی استعمال ہوگا، اور جو مؤنث ہے اس کے لیے واحد میں اللتی، اور رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں استعمال ہوگا، اور تثنیہ میں اللتانی اور اللتینی ہوگا، رفع میں اللتانی اور نصب اور جر میں اللتینی، اور جمع میں اللاتی یا اللائی جو ہے رفع، نصب اور جر تینوں میں یہی لفظ استعمال ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم موصول جو ہے اس کو جملے میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو جب کوئی جملہ یا مرکب لایا جاتا ہے
تو اس میں جب اسم موصول استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب زیادہ واضح ہو جاتا ہے، اور اس مرکب یا جملے کو جس میں اسم موصول استعمال ہوتا ہے اس کو صلہ موصول کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ دیکھیں کہ میں ایک آپ کو سینٹینس سناتی ہوں۔ وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے۔ اب اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ الولد الذی فی المسجد اخو زید۔ تو اب الولد کا مطلب ہے وہ لڑکا، الذی جو کہ، فی المسجد فی کا مطلب میں، اور مسجد میں ہے، اخو بھائی ہے، زید کا۔ تو اب یہ اس کا ٹرمینالوجی جو ہے نا گرامر کی وہ یہ ہے کہ الولد ہے مبتدا، اور الذی کیا ہے اسم موصول ہے، اور فی المسجد وہ جار اور مجرور ہے۔ یہ آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئے گی، یہ جب میں پڑھاؤں گی پھر پتہ چلے گا آپ کو، لیکن فی الحال آپ اتنا ہی یاد کر لیں۔ اور یہ صلہ موصول کا کام کر رہا ہے یہاں پہ، اور اخو جو ہے وہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، اور یہ خبر بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے النساء اللاتی فی البیت مؤمنات۔ اب النساء کا مطلب ہے وہ عورتیں، اللاتی جو کہ، فی البیت گھر میں ہیں، مؤمنات وہ مومن ہیں یا مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، میں صرف یہاں پہ جملے کا میں اس کا استعمال بتا رہی ہوں، اسم موصول کا۔ ڈیٹیل ہم پھر پڑھیں گے، جب ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گی۔ لیسن جو ہے وہ کافی لینتھی ہو رہا تھا، اس لیے میں نے صرف 3 لیسن پڑھائے ہیں، اور باقی دو اس کے ٹاپک تھے، وہ ہم انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں کور کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔